بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پچھلے سبق میں ہم نے حج کی شرائط، حج کی تیاری اور عمرہ تمتع کرنے کا طریقہ سیکھا۔ اپنی پچھلی ویڈیوز کے تسلسل میں ہم نے کہا کہ حج کے دو حصے ہیں، ایک عمرہ تمتع کرنا جس کی وضاحت پچھلے سبق میں ہو چکی ہے، اور دوسرا حصہ حج تمتع کرنا ہے۔ حج تمتع کے واجب اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، احرام۔ حج تمتع کی نیت کرنا اور مکہ مکرمہ میں احرام باندھنا۔ فضیلت کا وقت 8 ذی الحج ظہر کے وقت ہے۔ آپ کی نیت: میں حج تمتع واجب حجۃ الاسلام کے لیے محرم ہو رہا ہوں قربتاً الی اللہ۔ پھر فوراً تلبیہ پڑھیں۔ اب آپ محرم ہیں اور جو اعمال محرم پر حرام ہیں وہ آپ پر لاگو ہیں۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جو احرام کی حالت میں حرام ہیں؟ ایک جانور کا شکار کرنا۔ کچھ امور استثناء ہیں، لہٰذا آپ کو تفصیلات کے لیے اپنے مرجع تقلید سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم بستری کرنا، اپنے یا دوسروں کے لیے نکاح کا معاہدہ کرنا، پرفیوم استعمال کرنا، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوبصورتی کے لیے زیورات پہننا، خوبصورتی کے لیے آئینے میں دیکھنا، دانت نکالنا، اپنے ناخن یا اس کا کچھ حصہ کاٹنا جب تک کہ یہ تکلیف کا باعث نہ ہو، کسی بھی قسم کا ہتھیار ساتھ رکھنا، جسم سے خون لینا مثلاً خون کا عطیہ، سر ڈھانپنا مردوں کے لیے مثلاً ٹوپی پہننا، عورتوں کے لیے چہرہ ڈھانپنا مثلاً نقاب سے، مردوں کے لیے زیر سایہ رہنا، جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹنا یا ہٹانا، جسم پر پائے جانے والے کیڑوں کو مارنا، مردوں کے لیے پاؤں کو مکمل طور پر ڈھانپنا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں اور مزید تفصیلی معلومات کے لیے اپنے مرجع تقلید سے رجوع کرنا چاہیے۔ مکہ میں احرام باندھنے کے بعد ہم عرفات میں رکتے ہیں۔ یہ مکہ سے باہر ہے اور یہ کھلا ہوا میدان ہے۔ ہم وہاں 9 ذی الحج کو ظہر کے وقت سے مغرب کے وقت تک قیام کرتے ہیں۔ ہماری نیت: میں عرفات میں ظہر سے مغرب تک واجب حج تمتع حجۃ الاسلام کے لیے ٹھہرا ہوں قربتاً الی اللہ۔ مغرب کے بعد مشعر کی طرف روانہ ہوں، جسے مزدلفہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اگلے دن کے طلوع آفتاب تک وہاں رات گزارتے ہیں۔ مزدلفہ میں ایک حاجی منی میں 3 جمرات کو مارنے کے لیے کافی تعداد میں کم از کم 70 کنکریاں جمع کرتا ہے۔ نیت: میں یہ رات طلوع آفتاب تک مشعر میں گزار رہا ہوں حج تمتع حجۃ الاسلام کے لیے واجب قربتاً الی اللہ۔ اگلا پڑاؤ منی میں ہے۔ 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد، جو کہ عید الاضحیٰ بھی ہے، حاجی کو منی جانا ہے۔ منی میں حاجی کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کنکریاں پھینکنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جمرات عقبہ پر 7 کنکریاں ماریں۔ 3 جمرات میں سے آخری یا بڑے شیطان کو، یعنی پہلے 2 کو نہیں مارنا۔ جمرات پتھر کے 3 ستون یا دیواریں ہیں جو شیطان کی علامت ہیں۔ نیت: میں جمرات عقبہ پر 7 کنکریاں مار رہا ہوں حج تمتع حجۃ الاسلام کے لیے واجب قربتاً الی اللہ۔ منی میں دوسرا فرض جانور کی قربانی ہے۔ آپ کی نیت یہ ہو: میں یہ قربانی حج تمتع کے لیے حجۃ الاسلام واجب قربتاً الی اللہ پیش کر رہا ہوں۔ منی میں تیسرا فرض سر کے بال کاٹنا یا کٹانا ہے۔ خواتین کو سر منڈوانے کی اجازت نہیں ہے، وہ کچھ بال تراشتی ہیں۔ اگر مرد کا پہلا حج ہو تو احتیاط کی بنا پر مکمل سر کے بال منڈوائے۔ نیت: میں حج تمتع حجۃ الاسلام واجب قربتاً الی اللہ حلق یا تقصیر کر رہا ہوں۔ وہاں سے ہمیں منی میں 2 راتوں کا قیام جاری رکھنا ہے۔ منی میں نیت: میں یہ راتیں منی میں حج تمتع حجۃ الاسلام واجب قربتاً الی اللہ گزار رہا ہوں۔ 11 اور 12 ذی الحج دونوں کو بھی حاجی کو جمرات پر کنکریاں مارنی ہوں گی، لیکن اب ان تینوں میں
पहले सुतून से शुरू होकर दरमियानी सुतून और आखिर में आखिरी या बड़ा सुतून। अब हम मक्का वापस आए और काबे का 7 बार तवाफ़ किया। इसे तवाफ़े हज कहते हैं। पिछली वीडियोज़ में तवाफ़ के अहकाम का जिक्र किया गया है। नियत यह है कि मैं 7 बार काबे का तवाफ़ कर रहा हूँ। हज तमत्तो, हज्जतुल इस्लाम, वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। फिर हम मकाम इब्राहीम के पास तवाफ़ के बाद 2 रकतें अदा करते हैं। नियत है कि मैं 2 रकत नमाज तवाफ़ अदा करता हूँ हज तमत्तो के लिए, हज्जतुल इस्लाम, वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करें। नियत, मैं सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 बार सई करता हूँ हज तमत्तो के लिए, हज्जतुल इस्लाम, वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। अगले फ़र्ज़ को तवाफ़ुन निसा कहा जाता है। तवाफ़ुन निसा मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है। इसमें 7 मरतबा काबे का तवाफ़ करना है। फिर हम मकाम इब्राहीम के करीब तवाफ़ुन निसा के लिए 2 रकतें नमाज अदा करते हैं। ये हज तमत्तो के इख्तिताम की निशानदेही करता है और इसके बाद हाजी अपना एहराम उतार सकता है।